وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم پڑھتے ہو قرآن کو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا ہم کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، بینک تمہارے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیا ڈال دیتے ہیں؟ حجابن ایک پردہ، مستورا چھپا ہوا، انویزیبل. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور کفار کے درمیان ہم ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں. جب پردہ حائل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی چیز دیکھی جا سکتی ہے اور بعض اوقات نہ سنی جا سکتی ہے. پھر ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، اس کو خبر ہوئی کہ اس طرح کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور میری حجب کی جا رہی. حجب کہتے ہیں شاعری میں شعر کے ذریعے کلام میں کسی کی برائی بیان کرنا. عربوں کے ہاں دو چیزیں بہت مشہور تھی، ایک قصیدہ اور ایک حجب. قصیدے میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف ہوتی، مدح ہوتی. اور حجب میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بد تعریفی ہوتی، برائی بیان کی گئی ہوتی. تو اس نے کیا کیا؟ دوا پیسنے والا پتھر اٹھایا. کبھی دیکھا ایسا پتھر جس سے پہلے لوگ مرچی بھی پیستے تھے، چٹنی وغیرہ، سل بٹا نہیں ہوتا جیسے، اس نے وہ اٹھایا اور آئی آپ کی طرف، یعنی حرم میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور پاس ہی حضرت ابو بکر بیٹھے تھے. تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کو گویا تلاش کر رہی اور بڑے غصے میں. تو دیکھا کہ ابو بکر بیٹھے تو آ گئی فوراً. حضرت ابو بکر دیکھتے ہی تھوڑے گھبرائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے یہ برے ارادے سے آئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اور آپ قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گئے، قرآن پڑھنے لگے. اور کیا ہوا؟ وہ آئی اور ابو بکر سے باتیں کرنے لگی. کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری حجب کی ہے، تیرے دوست نے میری حجب کی ہے. ابو بکر کہنے لگے لا ورب ھذا البیت ما حجاک، نہیں اللہ کی قسم جو اس گھر کا رب ہے اس نے تیری حجب نہیں کی، اس نے تجھے کچھ نہیں کہا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ نے تو نہیں کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی کہا ہے. تو پھر کھڑے ہو کے شعر پڑھنے لگی، مزممن عصینا ودینہ قلینا وامرہ عصینا. مزمم کا ہم انکار کرتے ہیں اور اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اس کے حکم کا ہم انکار کرتے ہیں. بہت سخت لفظ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سنا لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ پائی اور واقعی نہ دیکھ پائی. اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک فرشتہ حائل کر دیا جو نظر نہیں آ رہا تھا اس کو. تو جب اس نے دیکھا کہ وہ تو ہے نہیں یہاں، اور ابو بکر نے مطمئن بھی کر دیا کہ نہیں اللہ کی قسم جو اس گھر کا رب ہے وہ محمد نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تو وہ چلی گئی یہ کہتے ہوئی قد علمت قریش انی بنت سیدہا، قریش کو پتا ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں، میری کوئی حجب کیا کرے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایک تو ان لوگوں کا تکبر اور ان کا انداز اور ان کی عورتوں کا انداز. کیونکہ عرب کے معاشرے میں ایک طرف اگر عورتوں کو زندہ درگور کرنے کی لڑکیوں کو رسم تھی، تو دوسری طرف کچھ قبائل میں عورتوں کی بہت سے بھی تھی، بہت پاورفل رول ادا کیا عورتوں نے بھی وہاں، اور اس میں خاص طور پر جو قریش تھے ان کی عورتیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ ہر چیز میں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی اور آپ کے خلاف لوگوں کو جا کے بھڑکایا کرتی تھی. اور اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا جس پر اس کو بڑا ناز بھی تھا، اور اس کو دکھا دکھا کے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس ہار کو بھی بیچ دوں گی، یہ بھی بیچ کے لگا دوں گی. اور جس کو آپ کے خلاف بہکانا پڑا
پیسے دے کے بہکاؤں گی، یعنی مال بھی خرچ کرنے والی تھی اپنے مشن میں. بہرحال اللہ کی بات کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو پڑھنے والے کے حق میں تو یہ بات ہوئی، اور سننے والوں کی بدبختی کہ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. وما یزیدہم الا نفورا، وہی سیدھی سادی بات جو باقی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ ہے وہ حجاب مستور، جیسے سورۃ الکہف میں بھی فرمایا گیا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکے. یعنی قرآن ان کے دل پہ اترتا ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو قریش کیا کہتے تھے؟ قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. حامی السجدہ کی آیت 5. وہ کہتے تھے تم جو مرضی قرآن پڑھ لو، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل پردوں میں. اہل کتاب نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. کئی پردے، ایک نہیں کئی ہیں، لیئرز اپون لیئرز، تو وہاں تک کچھ نہیں پہنچ سکتا. تمہاری بات ہم نہیں سنتے، تمہاری بات ہمیں کوئی اثر نہیں کرتی. قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، جو تم باتیں کرتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بھی بوجھ ہے، ہماری سنوائی بھی کم ہے. ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، ایک غیر مرئی پردہ حائل ہے. نو کمیونیکیشن، سننا ہی نہیں. تو جب سننا تو پہلا درجہ ہوتا ہے نا ہدایت کا، جب سننا ہی نہیں تو سمجھنا کیا؟ اور یہ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ جب کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے، کوئی سننا ہی نہ چاہے. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا ہوتا ہے یہ کیا کیفیت ہوتی ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس کو عام انداز سے بھی آپ سمجھے کہ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو، مثلا کیونکہ پیچھے کہا نا کہ وما یزیدہم الا نفورا، اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو تو اس کی بات آپ کو کیسی لگتی ہے؟ سیدھی بھی، اچھی بھی، کیا لگتی؟ غلط لگتی. اور جو ہی وہ بولنے لگتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کان بند کرتے، سننا ہی نہیں. یہی چیز تھی، یہی دشمنی اور مخالفت تھی اہل مکہ کی آپ سے، کہ اتنا خوبصورت کلام، اتنا بہترین کلام جب آپ پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہمیں نہیں سننا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. یعنی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن واقعی نہیں سننا چاہتے. فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یہ حجاب مستور اس نفرت اور اس عداوت کا حجاب ہے کہ جس میں انسان کی جس چیز سے ضد ہوتی ہے اس کو تو ایک طرف اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے بھی سرگرم عمل ہوتا ہے، یعنی ایک طرف اپنے مفادات کا تحفظ اور دوسری طرف جس چیز سے دشمنی ہے اس سے دوری کا تاثر.